السلام علیکم۔ 5 خوش نصیب انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں آسمانی خزانے کا تحفہ ملتا ہے۔ یہ خزانہ دنیاوی دولت یا سونے چاندی کا نہیں بلکہ درود پاک کی سعادت ہے جو دل کو سکون اور روح کو روشنی عطا کرتا ہے۔ باقی لوگ اس دولت کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ 5 خوش بخت رب کی خاص رحمت اور اس کے فضل و کرم کے دروازوں کے وارث بن جاتے ہیں اور ان کی زندگی برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ 5 خوش نصیب جنہیں آسمانی خزانے کا تحفہ ملتا ہے، ان میں سے پہلا انسان یہ ہے۔ محترم ناظرین، آئیے آج ایک ایسے راز کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کے دل کو ہلا دے گا اور روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق ہر شخص کو کیوں نہیں ملتی؟ یہ محض الفاظ دہرانے کا عمل نہیں بلکہ ایک آسمانی انتخاب ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے قرب کے خزانے میں شامل کرتا ہے اور اسے یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ باقی لوگ چاہ کر بھی محروم رہ جاتے ہیں، لیکن وہ کون ہیں جن پر رب کی خاص نظر پڑتی ہے اور جن کے لبوں پر درود آتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ محترم ناظرین، یہی تو وہ سوال ہے جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو چھوتا ہے۔ آج ہم انہی 5 خوش نصیبوں کی کہانی جاننے جا رہے ہیں جنہیں یہ سعادت عطا کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ درود شریف پڑھنا صرف زبان کی جنبش نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی ہے جو دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے فرشتے آسمان سے زمین پر لے کر آتے ہیں، لیکن ہر دل اس روشنی کا ظرف نہیں رکھتا۔ صرف وہی دل جو پاکیزگی، اخلاص اور سچائی سے لبریز ہوتے ہیں اس نور کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا گویا اپنی روح کو جنتی خوشبوؤں سے معطر کرنا ہے، لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سعادت ہر کسی کو کیوں نہیں نصیب ہوتی۔ کیوں کچھ لوگ ہزار کوششوں کے باوجود غافل رہتے ہیں اور کچھ کے لبوں پر یہ ذکر خود بخود جاری ہو جاتا ہے؟ یہ راز اللہ نے صرف چند خوش نصیب بندوں کے حصے میں لکھا ہے۔ جی ہاں، صرف 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ خزانہ ملتا ہے۔ جب ان کے لبوں پر درود آتا ہے تو فرشتے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت ان پر برسنے لگتی ہے اور برکت ان کے دل و دماغ کو گھیر لیتی ہے۔ باقی انسان اس عظیم دولت کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے دل میں سکون ہے، آنکھوں میں نور ہے اور زندگی میں برکت ہے، لیکن ان کے اندر ایک خلا رہتا ہے۔ یہی فرق ہے ان 5 خوش بختوں اور باقی دنیا کے درمیان میں۔ دوستو سوچئے، اگر آپ کو ان 5 لوگوں کی پہچان ہو جائے تو کیا آپ اپنی زندگی کو اس طرح بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آپ بھی ان میں شامل ہو سکیں؟ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنا دراصل ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا ذکر آسمان پر کیا جاتا ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ اس وقت زمین و آسمان کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جسے دنیاوی الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ سعادت ہر دل کو میسر نہیں۔ اللہ صرف انہی کو چنتا ہے جنہیں وہ اپنی خاص عنایت اور قرب کے لائق سمجھتا ہے۔ سوچئے، کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ وہ 5 خوش نصیب کون ہیں؟ وہ کون ہیں جن کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور جنہیں درود شریف کی سعادت نصیب ہوتی ہے؟ یقین جانیے، جب آپ ان کا حال سنیں گے تو آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ یہ تو حقیقت میں وہی راز ہے جس کی تلاش میں پوری زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 5 رازوں کو کھولنے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ راز عام نہیں ہے۔ یہ ان چند منتخب بندوں کی کہانی ہے جنہیں خود رب نے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیا ہے اور ان کے نصیب میں وہ سعادت لکھی گئی ہے جو دنیا کی سب دولتوں سے بڑھ کر ہے۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ 5 خوش نصیب کون ہیں جن کے لبوں پر درود آتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کے خزانے ان پر برسنے لگتے ہیں؟ اگر ہاں تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل دینے والی ہے۔ یہ سفر صرف علم کا نہیں بلکہ روح کے گہرائیوں تک پہنچنے کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھ دیا جائے۔
5 خوش نصیب انسان جن کو آسمانی خزانہ ملتا ہے، ان میں سے پہلا انسان یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا۔ محترم ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ دنیا میں سب دولتیں، عزتیں اور آسائشیں حاصل کرنے کے باوجود بھی انسان کا دل خالی رہ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا خزانہ ہے جو کسی کو ہرگز زوال پذیر نہیں ہونے دیتا۔ یہ خزانہ سونے، چاندی یا دولت کا نہیں بلکہ درود پاک کی سعادت کا ہے، مگر یہ خزانہ ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا۔ اس کے وارث صرف 5 خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان 5 خوش نصیبوں میں سب سے پہلا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، گہری اور بے لوث محبت جا گزی ہو۔ یہ محبت صرف زبانی دعویٰ یا وقتی جوش و خروش کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی آگ ہے جو دل کے ہر کونے کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ وہ شعلہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بھی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محض ایک جذبہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور بخشش کا دروازہ ہے۔ جس کے دل میں یہ محبت آ جاتی ہے وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد اور رب کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ اعلان نہایت واضح ہے کہ ایمان کی اصل روح اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب دل کی گہرائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ اب غور کیجئے، جس دل میں یہ محبت اتنی مضبوط ہو وہ دل درود شریف پڑھنے سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ درود پاک دراصل اسی محبت کا عملی اظہار ہے۔ ایسا شخص جب درود پڑھتا ہے تو گویا اس کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی زبان ذکر کا وسیلہ بن جاتی ہے اور اس کے دل پر رحمتوں کا نور اترتا ہے۔ درود اس کے لیے زندگی کا سہارا، روح کا سکون اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی شخصیت میں نرمی آ جاتی ہے، رویے میں خوش اخلاقی، گفتار میں سچائی اور عمل میں خیر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے پہلا خوش نصیب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے۔ ایسا دل کبھی خالی نہیں رہتا، ایسا شخص کبھی اندھیروں میں گم نہیں ہوتا۔ اسے درود شریف کی سعادت اس لیے ملتی ہے کیونکہ اس کی روح پہلے ہی محبت رسول کے چراغ سے انسان جس کے دل پر گناہوں کی سیاہی کا بوجھ نہیں بلکہ نرمی اور پاکیزگی کا نور چھایا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک کا فیض ایک آسمانی خزانہ ہے مگر ہر دل کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ دولت صرف 5 خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ آج ہم ان 5 میں سے دوسرے خوش نصیب کی بات کریں گے۔ دوسرا خوش نصیب وہ ہے جس کے دل پر گناہوں کی سیاہی کی تہ نہیں جمی ہوتی بلکہ اس کا دل نرم، پاکیزہ اور نور سے لبریز ہوتا ہے۔ ایسا دل اس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وہ دل آئینے کی طرح ہے جو ہر کجی اور میل کو دور رکھتا ہے اور رحمت کے نور کو اپنی گہرائیوں میں جذب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ حقیقت دکھاتی ہے کہ دل کی سختی انسان کو رحمت الہی سے محروم کر دیتی ہے۔ جہاں سختی آتی ہے وہاں نرمی اور ذکر کا اثر باقی نہیں رہتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ گویا اصل کامیابی دل کی صفائی اور گناہوں کی تاریکی سے نجات میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو،
وہ چیز کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ یہ حدیث دل کی پاکیزگی کی اہمیت کو کھول دیتی ہے اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کرتی ہے کہ درود شریف کی لذت اور سعادت اسی دل کو ملتی ہے جو نرم اور زندہ ہو۔ سوچئے ناظرین، ایک ایسا دل جو گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو، جب درود شریف کی صدائیں بلند کرتا ہے تو وہ الفاظ منہ زبان پر نہیں رہتے بلکہ دل کے نور سے جڑ کر سیدھے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے دل کی دعائیں فرشتے آگے بڑھا دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر ایسے برستی ہے جیسے موسلادھار بارش زمین کو سیراب کر دیتی ہے۔ یہ دل کو خود بھی روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی چراغ بن جاتا ہے۔ ایسا شخص جب درود پڑھتا ہے تو گویا اپنی ذات کو جلا بخشنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کو بھی ایمان کی خوشبو سے معطر کر دیتا ہے۔ نرم دل رکھنے والے کی ایک اور بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں رونے والوں کے ساتھ بھیگتی ہیں اور اس کا سینہ دوسروں کے غم کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہی نرمی اس کے دل کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ جب اس کی زبان درود شریف سے مزین ہوتی ہے تو وہ درود صرف اس کے لیے نہیں بلکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی ہر دعا میں دوسروں کے لیے بھلائی شامل ہوتی ہے اور یہی چیز اس کے مقام کو باقی سب سے الگ اور بلند کر دیتی ہے۔ پس ناظرین، دوسرا خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنے دل کو گناہوں کی زنگ آلودگی سے بچایا اور اسے نرم رکھا۔ یہ دل چونکہ میل کچیل سے پاک ہوتا ہے، اس لیے درود شریف کی سعادت اس پر آسانی سے اترتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے لبوں پر درود آتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہونے لگتا ہے۔ یہی نرمی، یہی پاکیزگی اور یہی دل کی روشنی سے ان 5 خوش نصیبوں میں شامل کر دیتی ہے جنہیں رب کا خاص انتخاب قرار دیا گیا ہے۔ 5 خوش نصیب انسان جن کو آسمانی خزانہ ملتا ہے، ان میں سے تیسرا انسان یہ ہے، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنے والا۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی ایک سفر ہے جو امتحانوں، خوشیوں، غموں، آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی انسان کامیابی کی چوٹی پر کھڑا ہوتا ہے تو کبھی ناکامی اسے زمین پر گرا دیتی ہے، کبھی مسکراہٹیں اس کے دامن میں بھرتی ہیں تو کبھی آنسو اس کی آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں۔ ان سب حالات میں اصل سوال یہ ہے کہ بندہ کس کے سہارے پر جیتا ہے، وہ اپنی امیدیں کہاں باندھتا ہے۔ بعض لوگ دنیا کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، انسانوں سے آس لگاتے ہیں اور مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو براہ راست خالق کے در پر جھک جائے۔ یہی وہ تیسرا خوش نصیب ہے جسے درود پاک کی سعادت کا خزانہ ملتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی امید کا مرکز صرف اللہ کو بنایا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ایک حقیقت کا اعلان کرتی ہے کہ جو بندہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی مدد کا طالب بن جاتا ہے، اس کے ساتھ رب کی طاقت ڈھال بن جاتی ہے۔ مزید فرمایا گیا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ سوچئے یہ اعلان کتنا دل دہلا دینے والا ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ یہ الفاظ دراصل انسان کے دل کو دنیا کے فریب سے آزاد کرتے ہیں اور براہ راست رب کی بارگاہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہی وہ راستہ ہے جو تیسرا خوش نصیب اپنے دل میں رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے اور اس کی طاقت محدود ہے، لیکن اللہ سب طاقتوں کا مالک ہے، اس لیے وہ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی زبان پر صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اس کے دل کی ایک صدا، ایک فریاد اور ایک امید بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کا درود محض تسبیح نہیں رہتا بلکہ دعا کا ایک ایسا ہتھیار بن جاتا ہے جو اندھیروں کو چیر کر آسمان تک پہنچتا ہے۔ وہ درود کو جو اپنی فریاد کا پردہ بنا لیتا ہے اور اسی پردے کے پیچھے اس کی آنکھوں کے آنسو، اس کے دل کے سوز اور اس کے سینے کے درد چھپے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص
شخص جب رات کو سجدوں میں جھکتا ہے تو اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، مگر ان کی صدا آسمان تک جاتی ہے، اس کی دعائیں فرشتوں کے ہاتھوں بلند ہو کر رب کے عرش تک پہنچتی ہیں۔ جب اس کی زبان سے درود پاک نکلتا ہے تو یہ درود ایک چراغ کی طرح ہے جو اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے اور سیدھا در رحمت تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میرا بندہ اکیلا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ اس کی زندگی کے سارے غم دور کر دیتا ہے اور اس کے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہی تیسرا خوش نصیب ہے جو اپنی کمزوری کو پہچان کر طاقت کے اصل سرچشمے سے جڑ جاتا ہے۔ وہ دنیا سے امید نہیں باندھتا بلکہ اپنی امیدوں کا سہارا صرف اللہ کو بناتا ہے۔ یہی ہے وہ راز جو اسے درود شریف کی سعادت کا حقیقی وارث بنا دیتا ہے۔ جب اس کے لبوں پر درود آتا ہے تو وہ صرف ذکر نہیں ہوتا، وہ اللہ سے مدد مانگنے کی ایک صدا بن جاتا ہے۔ یہی صدا اس کے نصیب کے دروازے کھول دیتی ہے اور آسمانی خزانے کی بارش اس پر نازل ہونے لگتی ہے۔ 5 خوش نصیب انسان جن کو آسمانی خزانہ ملتا ہے، ان میں سے چوتھا انسان یہ ہے، آخرت کی فکر رکھنے والا۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم اس حقیقت پر غور کریں کہ وہ صرف 5 خوش نصیب انسان ایسے ہیں جنہیں آسمانی خزانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ خزانہ سونے چاندی یا دنیاوی مال کا نہیں بلکہ درود پاک کی وہ نعمت ہے جو رب کی بارگاہ سے بندے کے دل و روح پر اترتی ہے۔ ان 5 خوش نصیبوں میں سے چوتھا خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ غور کیجئے، زندگی کے اس سفر کا انجام کہاں ہے؟ یہ کیا یہ لمحاتی خوشیاں، عہدے، شہرت اور دنیاوی ساز و سامان ہی سب کچھ ہے؟ نہیں، اصل حقیقت وہ دن ہے جب ہر انسان اپنی کتاب اعمال کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ اس دن مال و دولت، رشتے ناطے اور مرتبے سب مٹ جائیں گے اور باقی صرف ایمان اور اعمال رہیں گے۔ خوش نصیب وہی ہوگا جو آخرت کی تیاری کے ساتھ آیا ہو اور وہی درود شریف کی سعادت کا وارث بنے گا۔ قرآن مجید اس حقیقت کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اعلان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کا راز دنیا کی وقتی آسائشوں میں نہیں بلکہ آخرت کی تیاری میں پوشیدہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں اور آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ اگر وہ جانتے ہیں، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ اگر ہم نے آخرت کو بلا دیا تو ہم نے حقیقی زندگی کو ضائع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ گویا اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان دنیا کے دھوکے میں نہ کھوئے بلکہ ہمیشہ آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ اب ذرا اس خوش نصیب بندے کو دیکھیے جو آخرت کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھتا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ محض آواز نہیں ہوتے بلکہ دل کی دھڑکن اور روح کی تڑپ کے ساتھ بلند ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ درود قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کا سہارا بنے گا۔ جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے والے آنسو اس کی دعا کے ساتھ مل کر عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں پُصراط پر قدم نہ ڈگمگا جائے، کہیں میزان میں اعمال کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے۔ یہی خوف اور یہی امید اس کے دل کو رب کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ذرا قیامت کے اس منظر کا تصور کرے جب ہر شخص اپنے انجام سے خوف زدہ ہوگا۔ اس ہولناک دن میں وہی بندہ مطمئن نظر آئے گا جس نے دنیا میں آخرت کی فکر کو اپنا ساتھی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسی خوش نصیب کو نصیب ہوگی کیونکہ اس نے دنیا میں درود شریف کو اپنا سہارا بنایا اور ہر لمحہ رب کے حضور جھکنے کا عہد کیا۔ یہی آخرت کی فکر ہے جو اسے دنیا میں سکون عطا کرتی ہے اور آخرت میں رحمت کا وارث بناتی ہے۔ چوتھا خوش نصیب وہ ہے جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، دنیاوی دھوکے میں نہیں بہکتا اور ہمیشہ اس دن کی تیاری کرتا ہے جب سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہی فکر اسے درود شریف کا حقیقی وارث بناتی ہے۔ وہی درود پڑھنے والا ہے جو جانتا ہے کہ یہ عمل محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ آخرت کا روشن چراغ ہے جو اسے قبر کی تاریکی میں روشنی دے گا اور پُرصراط پر سہارا بنے گا۔ یہی دراصل وہ مقام ہے جو انسان کو آسمانی خزانے کا اصل وارث بناتا ہے۔ 5 خوش نصیب انسان
انسان جن کو آسمانی خزانہ ملتا ہے، ان میں سے پانچواں انسان یہ ہے مخلوق خدا سے محبت رکھنے والا۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم ایک نہایت حسین اور روح پرور حقیقت پر غور کریں کہ صرف 5 خوش نصیب انسان ایسے ہیں جنہیں آسمانی خزانے کی سعادت عطا کی جاتی ہے۔ یہ خزانہ دولت، سونے اور یا چاندی کا نہیں بلکہ درود پاک پڑھنے کی وہ روشنی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے، روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہے اور بندے کو رحمت الہی کے قریب لے جاتی ہے۔ ان 5 خوش نصیبوں میں سے 5واں خوش نصیب وہ ہے جو مخلوق خدا سے محبت رکھنے والا ہو۔ وہ انسان جو دوسروں کی بھلائی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ جانتا ہے اور اپنی دعا میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کو شامل کرتا ہے، وہی درود پاک پڑھنے کی سب سے اعلیٰ سعادت کا حقیقی وارث بن جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر وہ نہیں جو آنکھوں سے دکھائی دے بلکہ وہ ہے جو دل کے آئینے میں جھلکتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے کے دل کا درد محسوس کرتا ہے، جب ایک بندہ اپنے فائدے کی بجائے دوسروں کے فائدے کے لیے جیتا ہے، اور جب کوئی مومن اپنی راتوں کی تنہائی میں رب سے فریاد کرتا ہے مگر صرف اپنے نہیں پوری امت کے لیے رحمت اور بھلائی مانگتا ہے، یہی وہ دل ہے جس پر آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے دوست رکھتا ہے۔ سورۃ آل عمران۔ غور کیجئے، جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ صرف نیک نہیں بلکہ اللہ کی دوستی کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور جسے اللہ اپنی دوستی میں لے لے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، سو میں نے اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں